السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سامعین کرام، وہ وقت آ چکا ہے کہ جسمانی بیماریاں تو اتنی ہو گئی ہیں اور ایسی ایسی خطرناک ہو گئی ہیں کہ ڈاکٹر لوگ بھی اسپتالوں میں بھی جواب دے دیتے ہیں کہ جی مریض کو گھر لے جائیں، ہم ابھی کچھ نہیں کر سکتے۔ جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ اصل ہماری توجہ روحانی بیماریوں کی طرف ہونی چاہیے۔ روحانی بیماریاں اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور وہ بھی جبے شبے کبے پہن کر اپنے آپ کو مفتی کہلا کر، شیخ الاسلام کہلا کر، اور بڑے بڑے القابوں سے نوازواتے ہوئے عوام کے سامنے پیش ہونے والے مفتی حضرات ناسور بن چکے ہیں۔ ناسور روحانی بیماریوں میں ایک بڑی اور خطرناک بیماری وہ ہے جھوٹ بولنا۔ عوام تو یقیناً اکثریت جھوٹ کو اپنائی ہوئی ہوتی ہے، الا ماشاءاللہ اللہ جس کو بچا لے، لیکن حیرت عوام پر اتنی نہیں ہوتی جتنی اپنے آپ کو مفتی کہلانے والے، علامہ کہلانے والے، شیخ الاسلام کہلانے والے، اور سوشل میڈیا کو پر اپنے آپ کو پاپولر کرنے والے، منبر و محراب کو سنبھالنے والے جب جھوٹ بولیں گے تو پھر عوام کا کیا حل ہوگا؟ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ان الکذب یہدی الی الفجور۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کا یہ جھوٹ بولنا اس کو فسق و فجور، نافرمانی کی طرف، معصیت کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ جھوٹ بولنے کی بدولت جو فسق و فجور اس کے قریب آ گیا تھا، یہی چیز اس کو جہنم میں لے جائے گی۔ اندازہ لگائیے آپ۔ لیکن اپنے آپ کو مفتی کہلانے والے کس کس انداز سے جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں کہ جی دشمن نے زہر لا کر کے پیش کیا، اگر تم سچے ہو تو یہ زہر پی کر کے دکھاؤ، اور انہوں نے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے، بلکہ شاید یہ الفاظ کہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، اور وہ پورا زہر پی لیا اور کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ آپ خود سن لیجیے۔ بھائی صحابہ کرام تو بسم اللہ پڑھ کر، حضرت خالد بن ولید والا مشہور واقعہ ہے کہ بندہ آیا، اس نے کہا جی کہ میں نے آپ کے لیے یہ زہر لایا کہ اس کو دریا میں ڈالیں گے، سارے جو زیرو سے پیے گا مر جائے گا، اور یہ خوشبو ہے بڑی عالی شان، کپڑا ختم ہو جائے گا، خوشبو ختم نہیں ہوگی۔ آپ نے وہ خوشبو مدینہ شریف بھیج دی حضرت عمر فاروق کی طرف، اور حضرت عمر نے اس خوشبو کو روضہ رسول پہ چھڑک دیا، اور وہ جو زہر لایا تھا نا تو آپ نے ہتھیلی پہ ڈالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں کیا، اس نے آنکھیں بند کر لی، جب دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے، کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیرا یقین اس پر ہے کہ یہ ہلاکت دیتی ہے، میرا یقین کائنات بنانے والے رب پر ہے، اگر وہ نہ چاہے تو کوئی چیز ہلاکت۔ آپ نے اندازہ لگایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اسلام کے اندر، وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اگر کسی نے زہر پیا، خودکشی کرنے کی کوشش کری، یا خودکشی کرنے والا کوئی طریقہ اپنایا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں اس چھوٹے سے جملے کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے شخص کی نماز جنازہ بھی پڑھنے سے انکار کیا اور بتایا کہ جہنم رسید ہو گیا۔ تو کیا نعوذ باللہ یہ صحابی رسول خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ ان کو یہ معلوم ہے زہر یہ قاتل ہوا کرتا ہے، پھر وہ جان بوجھ کر کے زہر پی لیں گے؟ اور پھر ایک خاتون نے پوچھا، مفتی حنیف قریشی نے جو بیان کیا، ان سے پوچھا حضرت اس کا کوئی ریفرنس دیں گے آپ؟
قرآن سے یا حدیث سے، کہ کہیں حدیث میں ہے، کوئی روایت ملتی ہے کہ خالد بن ولید نے یہ زہر کا پیالہ پی لیا تھا، تو اب آئیں شائیں کرنے لگے. ریفرنس تو کیا جھوٹا ریفرنس بھی نہیں ہے، ضعیف روایت بھی نہیں ہے ان کے پاس. یہ من گھڑت باتیں اپنی طرف سے قصے کہانیاں بنا کر اور لوگوں کے اندر واہ 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 سبحان اللہ کیا بیان کر دیا. اور عوام جو جاہل ہے وہ نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ اور نعرہ فلاں اور نعرہ فلاں لگانے لگ جاتے ہیں، اور یہ خوش ہو جاتے ہیں ہماری بڑی واہ واہ ہو رہی ہے. بڑے پیسے ملتے ہیں قصے کہانیاں بیان کرنے پر. قرآن بیان کریں گے، حدیث رسول بیان کریں گے، اس پر کون پیسے دے گا ان کو؟ پیسے تو ان کو ملتے ہی قصے کہانیوں کے اوپر ہیں. اور ایک ہی قصہ یہ بریلوی جتنے بھی علماء ہیں، مفتیان ہیں، یہ سب جب بیان کریں گے نا، واقعہ ایک ہی ہوگا لیکن فرق آپ کو کتنا محسوس ہوگا. اس نے کچھ کہا، اس نے کچھ کہا، اس نے تیسرے نے کچھ کہا. جتنے یہ گپی ہیں سب کی باتیں الگ الگ ہوں گی، قصہ ایک ہوگا، فرق آ رہا ہوگا اس کے اندر. تو لہٰذا ایسے لوگوں سے بچیں، ایسے لوگوں کو سننا بھی پسند نہ کریں. ایسے لوگوں کے اوپر جو کذاب ہوں، جھوٹے ہوں، اللہ کی لعنت اور پھٹکار برستی ہے. ایسے لعنتیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں.